ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں، آنکھیں بھی الٹ جائیں گی اور دل بھی الٹ جائیں گے۔ دلوں کا الٹ جانا یہ ہے کہ شدت خوف اور اضطراب سے الٹ کر گلے تک چڑھ جائیں گے، نہ باہر نکل سکیں گے نہ نیچے اتر سکیں گے، اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی۔ یا یہ معنی ہے کہ کفار کے دل کفر سے اور شک سے ایمان اور یقین کی طرف پلٹ جائیں گے اور آنکھوں سے پردے اٹھ جائیں گے۔ یہ قیامت کے دن ہوگا، لیکن اب ایمان لانے کا انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ آیت میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ وہ فرمانبردار بندے جو ذکر میں اور عبادت میں نہایت مستعد رہتے ہیں، عبادت کی ادا میں سرگرم رہتے ہیں، اتنے نیک اعمال کرنے کے باوجود وہ قیامت کے دن سے خائف رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی کی عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ انہیں بدلہ دے ان کے سب سے بہتر کام کا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے انہیں انعام زیادہ دے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور اللہ روزی دیتا ہے جسے چاہے بے گنتی، اللہ جسے چاہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، وہ جو کافر ہوئے ان کے کام ایسے ہیں جیسے دھوپ میں چمکتا ریتا کسی جنگل میں، کہ پیاسا اسے پانی سمجھے۔ والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہوئے، اعمالہم، ان کے کام، ان کے اعمال ایسے ہیں، کسراب، جیسے دھوپ میں چمکتا ریتا، دور سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پانی ہے، وہ اصل میں ریگستان میں دھوپ کی وجہ سے ریت وہ چمک رہی ہوتی ہے۔ اور جو کافر ہوئے ان کے کام ایسے ہیں جیسے دھوپ میں چمکتا رہتا۔ بقیعہ، بقیعہ کسی جنگل میں، یحسبہ الظمآن ماء، کہ پیاسا اسے پانی سمجھے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہاں تک جب اس کے پاس آیا تو اسے کچھ نہ پایا۔ دور سے ریگستان میں ایک پیاسا سمجھتا ہے کہ پانی ہے، بڑا سفر کر کے وہاں پہنچتا ہے، جب دیکھتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی کافروں کے اعمال ہیں کہ وہ بہت اعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں، لیکن چونکہ عقیدہ درست نہیں، لہذا کل بروز قیامت وہ کسی نیک عمل کو نہیں پائیں گے۔ جیسے کافروں نے غریبوں کی مدد کی، ہسپتال قائم کیے، کنویں کھدوائے، اور بہت سارے وہ کام کرتے ہیں جس سے وہ اچھا کام سمجھتے ہیں، کیونکہ نیکی پر ثواب ملنے کا دار و مدار اس پر ہے کہ عقیدہ درست ہو۔ حضرت صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، یعنی پانی سمجھ کر اس کی تلاش میں چلا، جب وہاں پہنچا تو پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ ایسے ہی کافر اپنے خیال میں نیکیاں کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا ثواب پائے گا۔ جب عرصات قیامت میں پہنچے گا، قیامت کے میدان میں پہنچے گا، تو ثواب نہ پائے گا بلکہ عذاب عظیم میں گرفتار ہوگا، اور اس وقت اس کی حسرت اور اس کا اندوہ اور غم اس پیاس سے بدرجہ زیادہ ہوگا، جس ایک پیاسے شخص کو اتنے سفر کرنے کے بعد یہ محسوس ہو کہ یہ تو پانی ہی نہیں، یہ تو چمکتی ہوئی ریت ہے، تو اسے کتنی حسرت ہوتی ہے، کتنا افسوس ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ کافر کو افسوس ہوگا، اسے حسرت ہوگی جب وہ کل بروز قیامت دیکھے گا
کہ جسے میں نیکی سمجھ رہا تھا اس کا تو مجھے کوئی صلہ نہ ملا، کیونکہ میرا عقیدہ ہی درست نہیں ہے۔ تو سب سے اہم ہے ایمان کی حفاظت، اللہ کی محبت، اس کے حبیب کی محبت۔ ادنا سی گستاخی ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، آدمی کا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ آج لوگوں کو نہ جانے کیا ہو گیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تبصرے کرتے ہیں کہ حضور کو یہ پتہ نہیں تھا، حضور یہ نہیں کر سکتے تھے۔ توبہ استغفر اللہ۔ ہمیں حضور کی شان بیان کرنے کا حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ اللہ نے ساری مخلوق سے زیادہ نعمتیں، طاقتیں، فضیلتیں اور علم اپنے محبوب کو عطا فرمایا، بلکہ جسے جو ملا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل ملا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں، قرآن و حدیث پڑھتے ہیں تو اس سے شان کو تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ، اور اللہ کو اپنے قریب پایا، فَوَفَّاهُ حِسَابًا، تو اس نے اس کا حساب پورا بھر دیا۔ یہ قیامت کا منظر ہے کہ جب قیامت کے میدان میں کافر آئے گا تو اپنے زعم میں، اپنے گمان میں جن کو نیک کام سمجھ رہا ہوگا انہیں نہ پائے گا، اللہ کو اپنے قریب پائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا حساب پورا بھر دے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب کر لیتا ہے۔ آگے کفار کے اعمال کی اور کفار کے بظاہر اچھے کاموں کی، جنہیں وہ اچھا کام سمجھتے ہیں، ان کی ایک اور مثال دی گئی۔ او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب، یا جیسے اندھیریاں کسی سمندر، دریا کی گہرائی میں، گہرے سمندر میں، اس کے اوپر موج، موج کے اوپر اور موج، اس کے اوپر بادل۔ ظلمات بعدها فوق بعد، اندھیرے ہیں ایک پر ایک۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب اپنا ہاتھ نکالے تو سجائی دیتا معلوم نہ ہو۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، اور جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کہیں نور نہیں۔ سمندروں کی گہرائی کی ایک مثال دی گئی۔ ایک اندھیرا سمندر اور دریا کی گہرائی کا ہے، اس پر ایک اور اندھیرا موجوں کا ہے، موجوں کے تراکم کا ہے۔ اس پر ایک اور اندھیرا بادلوں کی گھری ہوئی گھٹا کا ہے۔ ان اندھیریوں کی شدت کا یہ عالم کہ جو شخص اس کے اندر موجود ہو اسے اپنا ہاتھ نہیں نظر آتا، حالانکہ ہاتھ بالکل ہی قریب ہے اور اپنے جسم کا جز ہے۔ جب وہ بھی نظر نہ آئے تو اور دوسری چیز کیا نظر آئے گی؟ ایسا ہی حال ہے کافر کا کہ وہ اعتقاد باطل اور قول ناحق اور عمل قبیح کی تاریکیوں میں گرفتار ہے۔ اس کا عقیدہ خراب ہے، اس کی باتیں غلط ہیں اور اس کے اعمال برے ہیں۔ یہ تین اندھیروں میں گرفتار ہے۔ عقیدہ باطل ایک اندھیرا یہ ہے، قول ناحق، اس کی زبان سے کفریات نکلتے ہیں، یہ دوسرا اندھیرا ہے۔ عمل قبیح، اس کے اعمال برے ہیں، تو وہ بھی تین اندھیروں میں گرفتار ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ دریا کی گہرائی سے کافر کے دل کو تشبیہ دی گئی، اور موجوں سے جہالت، شک، حیرت کو تشبیہ دی گئی جو کافر کے دل پر چھائے ہوئے ہیں، اور بادلوں سے
اس مہر کو تشبیہ دی گئی جو ان کے دلوں پر ہے۔ سمندر کی گہرائی سے تشبیہ ہے کافر کے دل کو، اور جو موجوں کا اندھیرا ہے اس سے مراد جہالت ہے، شک ہے، حیرت ہے جو کافر کے دل پر چھائے ہوئے ہیں، اور پھر ان کے اوپر جو بادلوں کا اندھیرا ہے اس سے مراد وہ مہر ہے جو ان کے دلوں پر ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، اور جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کہیں نور نہیں۔ یعنی ہدایت یافتہ وہی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالی راہ دے، جسے اللہ ہدایت دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔